میں خونخوار پونوں کی زد میں زینے طے کرتے ہوا جاگیردار کے ساتھ اس منحوس گیلری میں پہنچا۔ سب کچھ ویسا ہی تھا جیسا 2 ہفتے پہلے نظر آیا تھا۔ وہی کرسیاں، وہی سرخ پردہ، وہی شراب کی بوتلیں اور ہیڈ فونز وغیرہ۔ آج یہ گیلری میری نگاہوں کے سامنے گھوم رہی تھی اور سینے کے اندر کوئی طبل سا بج رہا تھا، کوئی اعلان سا ہو رہا تھا۔ حسب سابق جاگیردار نے مجھے ایک کرسی پر بیٹھنے کا اشارہ کیا اور خود بھی ایک کرسی چھوڑ کر نشست سنبھال لی۔ بونے عقب میں ہوشیار کھڑے تھے۔ آج مجھے بیلٹ نہیں باندھی گئی تھی، شاید اس لیے کہ ہاتھ تو بندھے ہوئے تھے۔ جاگیردار کے اشارے پر ایک بونے نے لائٹ آف کی اور دوسرے نے پردے کی ڈوری کھینچ کر پردہ ہٹا دیا۔ میں نے کچھ نہیں دیکھا کیونکہ میں اپنی آنکھیں بند کر چکا تھا۔ آنکھیں کھولنے سے پہلے میں مرنے کی پوری تیاری کر لینا چاہتا تھا۔ آخر میں نے آہستہ آہستہ آنکھیں کھولی۔ شیشے کی دوسری جانب نشیب میں مجھے روشن کمرہ نظر آیا۔ وہاں میری بہن موجود تھی۔ میں اپنی بہن کو آج 3.5 برس بعد دیکھ رہا تھا۔ 3.5 برس قبل وہ پہلی اور آخری بار مجھ سے جیل میں ملنے آئی تھی۔ اس کے بعد کتنے موسم اور کتنے شب و روز گزر گئے تھے۔ اپنی سادہ معصوم بہن کی صورت جیل کی تاریکیوں میں میری امید کا جگنو بنی رہی تھی۔ جیل کی تاریک راتوں میں میں نے سینکڑوں مرتبہ اس کی ہنسی سنی تھی اور اس کی مسکراہٹ دیکھی تھی۔ وہ مسکراہٹ جس نے مجھے مچھروں اور کھٹملوں سے آباد بیرکوں میں بچپن کی بے فکر نیندیں کرنے دی تھی اور مستقبل کے سہانے خواب بھی دکھائے تھے۔ میں نے دیکھا رنگدار شیشے کی دوسری جانب میری بہن ایک آرام دہ کرسی پر بیٹھی ہوئی تھی۔ اس کے پاؤں ایک پرات میں تھے۔ پرات میں گرم پانی تھا اور روئی کے ٹکڑے تھے۔ ایک ملازمہ بڑے آرام سے اس کے پاؤں دھو رہی تھی۔ شفتہ کے ہاتھ میں ایک تھالی کے اندر سیب کے ٹکڑے تھے۔ وہ بڑی بے دلی سے اور آہستہ آہستہ کھا رہی تھی۔ اس کی آنکھیں رو رو کر سوجی ہوئی تھیں۔ شفتہ، شفتہ، میں نے پورے زور سے چلایا۔ شفتہ چند فٹ دور تھی لیکن اس تک میری آواز نہیں پہنچ سکی۔ میں نے بے قرار ہو کر اپنا سر رنگدار شیشے سے ٹکرا دیا۔ کھٹکے کی آواز نے دونوں ملازماؤں کو اوپر دیکھنے پر مجبور کر دیا۔ شفتہ نے بھی تھالی اٹھا کر ایک تائرانہ نگاہ اوپر ڈالی لیکن تاثرات سے اندازہ ہوتا تھا کہ اسے کچھ نظر نہیں آیا۔ میں نے التجا کے لہجے میں کہا، جاگیردار، ایک بار مجھے اپنی بہن سے ملا دو، صرف ایک بار۔ جاگیردار نے میرے کندھے پر دوستانہ تھپکی دی۔ اس کے اشاروں پر بونے نے ڈوری کھینچ کر پردہ برابر کر دیا اور بتی جلا دی۔ آ جاؤ یار جانی، کمرے میں چلتے ہیں، جاگیردار نے بے پناہ صفاقی سے کہا۔ تمہاری بہن بھی وہیں پہنچ جائے گی۔ جاگیردار کی ہدایت پر عمل کرنے کے سوا میرے پاس چارہ نہیں تھا۔ ہم اپنی جگہوں سے اٹھے اور پہلے والی ترتیب سے چلتے دوبارہ کمرے میں پہنچ گئے۔ نئی خادمہ قالین پر سے حلوے اور چائے کی آلائشیں صاف کر چکی تھی اور اب یہاں کے دستور کے مطابق ہاتھ ناف پر باندھے ایک کونے میں مؤدب کھڑی تھی۔ شکیلا نرس نے بھی مجھے وٹامن کا انجیکشن دینے کے لیے موجود تھی۔ چلو کڑیو، تم دونوں باہر چلو، جاگیردار نے حکم صادر کیا۔ وہ دبے قدموں باہر نکل گئیں تو قادر زمان اور میں آمنے سامنے کرسیوں پر آ بیٹھے۔ زمان نے سگار سلگایا۔ گھنی اور سخت مونچھوں کے نیچے اس نے خوشبودار دھواں فضا میں چھوڑا اور ٹھہرے ہوئے لہجے میں بولا، یار جی، میرے کچھ اصول ہیں اور ان اصولوں کو میں جان سے عزیز رکھتا ہوں۔ میری دوستی، دشمنی، محبت، نفرت سب اصولوں پر قائم ہے۔ تم میرے ان اصولوں سے اختلاف کر سکتے ہو لیکن مجھے بے اصولی کا طعنہ نہیں دے سکتے۔ تم اب تک یہ بات اچھی طرح سمجھ گئے ہوگے کہ تمہاری حیثیت یہاں ایک قیدی کی ہے۔ تمہاری اس قید کا سبب کیا ہے، یہ ایک دوسرا سوال ہے۔ فی الحال میں تمہیں اس کا جواب نہیں دے سکتا۔ جو بات اب میں تم سے کرتا ہوں وہ یہ ہے کہ تم اپنی آنکھوں سے اپنی بہن کو دیکھ چکے ہو اور یہ بھی دیکھ چکے ہو کہ ہمارے پاس وہ بالکل محفوظ ہے اور اسے کسی طرح کی تکلیف نہیں۔ یہ صورتحال اسی طرح برقرار رہے گی لیکن اس کے لیے تمہیں ایک کام کرنا ہوگا۔ میں نے کہا، تمہارا مطلب ہے کہ میری بہن یہاں یرغمال ہے؟ ہاں یار جی، تمہاری بہن یہاں یرغمال ہے۔ تسلی ہوئی تو کچھ آگے عرض کروں؟ کہو، میں نے بولا۔ جاگیردار نے ایک گہرا کش لے کر دھواں فضا میں چھوڑا۔ تمہیں ایک شخص کو قتل کرنا ہے
اس نے ایک لفظ پر زور دے کر کہا۔ میری سوالیہ نظریں بدستور جاگیردار کے چہرے پر لگی تھیں۔ اس نے واسکٹ کی جیب سے ایک تصویر نکالی اور میرے سامنے تپائی پر رکھ دی۔ میں نے تصویر اٹھائی اور ذہن میں جھماکا سا ہوا۔ میں اس شخص کو پہچانتا تھا۔ یہ ایک 45 سالہ شخص تھا۔ تصویر میں وہ اپنی بیوی اور 2 بچوں کے ساتھ کھڑا نظر آ رہا تھا۔ بچوں میں ایک لڑکا تھا اور ایک لڑکی۔ اچانک مجھے سب کچھ یاد آ گیا۔ اس شخص کا نام رجال ساہی تھا، احمد رجال ساہی، لاہور جیل کا سپرنٹینڈنٹ تھا، جہاں جیسا کہ میں بتا چکا ہوں کہ اپنی قید کا اولین سال میں نے اسی جیل میں کاٹا تھا۔ یک بارگی رجال ساہی کے بارے میں مجھے سب کچھ یاد آ گیا۔ وہ عام جیل افسران سے بہت مختلف تھا، دھیمے لہجے میں بات کرنے والا اور انسان کو انسان سمجھنے والا۔ میں نے اس سے زیادہ مرتبہ نہیں دیکھا، شاید پورے 3 سال میں 4 بار سامنا ہوا تھا۔ ہر بار اس کی آنکھوں نے مجھے اپنے لیے نرم خوئی کی جھلک ملی تھی۔ ایک بار اس نے مجھ سے کہا بھی تھا، شاہ جہان، میں نے تمہاری ہسٹری شیٹ دیکھی ہے اور فائل بھی پڑھی ہے، خاصے دلچسپ آدمی ہو تم۔ ایسی باتیں وہ اکثر دوسرے قیدیوں سے بھی کیا کرتا تھا۔ اس کے اندر آدمی کو سمجھنے اور پرکھنے کی لامحدود خواہش تھی۔ جیل میں بھی وہ نت نئی اصطلاحات کرتا رہتا تھا۔ وہ سپرنٹینڈنٹ سے زیادہ ایک ریفارمر نظر آتا تھا۔ آج اس شخص کی تصویر میرے سامنے تھی اور ایک جاگیردار مجھ سے کہہ رہا تھا کہ میں اسے قتل کر دوں۔ مجھے سوچوں میں گم دیکھ کر جاگیردار آغا زمان نے کہا، کیا بات ہے، چپ ہو گئے ہو؟ میں نے کہا، اس کا قصور تو تمہاری بہن کا بھی کچھ نہیں اور تم نے بھی میرا کچھ نہیں بگاڑا، لیکن تم دونوں گردن تک حالات کی کیچڑ میں دھنسے ہوئے ہو۔ یاد رکھو شاہ جہان، یہ دنیا ایک جنگل ہے اور جنگل میں کسی شکار کو کسی شکاری سے یہ پوچھنے کی ضرورت نہیں ہوتی کہ اس کا کیا قصور ہے۔ میں نے ایک گہری سانس لی۔ بہت دنوں بعد دل میں تمباکو کی شدید خواہش پیدا ہوئی۔ میں نے کہا، ایک سگار مل سکتا ہے؟ جاگیردار مسکرایا، سوری، یہ بھی میرا ایک اصول ہے۔ ہاں، سگریٹ مہیا ہو سکتے ہیں، کون سے پیو گے؟ جو مہیا ہو سکیں۔ اس نے ایک ٹھگنے کو آنکھوں سے اشارہ کیا۔ وہ باہر چلا گیا اور چند لمحوں بعد گولڈ لیف کا پورا ایک ڈبہ تپائی پر لا کر رکھا۔ میں نے ایک سگریٹ نکال کر سلگایا۔ چند کش لینے کے بعد جذبات کا ابال کم ہوا اور دماغ قدرے معروضی حالت میں سوچنے لگا۔ اگر میں اس شخص کو قتل کر دوں تو پھر، میں نے کہا، پھر تمہاری بہن ہر طرح سے محفوظ ہوگی۔ زمان صاحب، کھل کر بات کریں۔ اگر میں آپ کے کہنے پر اس شخص کو قتل کر دوں تو کیا آپ مجھے میری بہن کو یہاں سے لے جانے کی اجازت دے دیں گے؟ جاگیردار کے چہرے سے مسکراہٹ کا نقاب اتر گیا۔ وہ گہری سنجیدگی سے بولا، یار جی، تم اس وقت کوئی مطالبہ پیش کرنے کی پوزیشن میں نہیں ہو اور نہ ہی میں تمہارا کوئی مطالبہ مان سکتا ہوں۔ مجھے تمہارا جواب ہاں یا نہ میں چاہیے۔ میں سن ہو کر رہ گیا۔ جاگیردار کا بے پناہ اعتماد ظاہر کر رہا تھا کہ وہ کچے پاؤں پر نہیں کھڑا۔ مجھے خاموش پا کر اس نے کہا، ایک بات اور، میں اس کام کے لیے تمہیں زیادہ وقت نہیں دے سکتا۔ 8-10 روز کے اندر اندر تمہیں یہ قصہ ختم کرنا ہوگا، دوسری صورت میں تمہیں ناکام تصور کیا جائے گا۔ میں نے اوپر تلے سگریٹ کے چند کش لیے اور کہا، ٹھیک ہے زمان صاحب، میں یہ کام کروں گا۔ جاگیردار نے کہا، مجھے دھوکہ دینے کی کوشش نہ کرنا شاہ جہان، مجھے پتہ ہے تم کوئی ایویں شیویں شے نہیں ہو، بڑی پھڈے باز روح ہے تمہاری، لیکن امید کرتا ہوں کہ تم مجھے اور خود کو کسی امتحان میں نہیں ڈالو گے۔ پھر میری آنکھوں میں براہ راست دیکھتے ہوئے بولا، ہو سکتا ہے ہر پھڈے باز کی طرح تمہارے دل میں بھی یہ خیال ہو کہ یہاں سے جانے کے بعد کسی چال سے دوبارہ حویلی میں گھس کر اپنی بہن کو نکالنے کی کوشش کرو یا کوئی اور کمانڈو شمانڈو ایکشن لڑاؤ۔ میری گزارش ہے کہ ایسے بچکانہ خیالوں کو دل میں جگہ نہ دینا۔ میں کوئی شیخی نہیں پکار رہا۔ تمہارا واسطہ آغا قادر زمان سے پڑا ہے اور زمان جیسا ایک آدمی بھی تمہیں آج تک نہیں ملا۔ آغا زمان کی بات میں خاصا وزن تھا۔ میں خود یہ محسوس کر رہا تھا کہ یہ کسی اور ہی نسل کا شخص ہے۔ اس کی طاقت اور رسوخ میں کوئی بھی شبہ نہیں تھا۔ میری جہاندیدہ نگاہیں دھوکہ نہیں کھا سکتی تھیں۔ آغا زمان نے اس حویلی میں چن چن کر ایسے غنڈے جمع کر رکھے تھے جو اپنی مثال آپ تھے۔ کوئی سندھ کا تھا تو کوئی پنجاب کا، کوئی سرحد کا تھا تو کوئی بلوچستان کا۔ ان میں سے ہر ایک کسی بلا سے کم نہیں تھا۔ غالباً اس انتخاب کے لیے اس نے زبردست محنت کی تھی۔
اور منہ مانگے معاوضے دیے تھے۔ ان میں سے چند ایک تشکروں کو میں پہچان بھی گیا تھا، پتہ نہیں کیوں انہوں نے مجھے پہچانا تھا یا نہیں۔ یہ خطرناک قسم کے قاتل اور ڈکیت تھے۔ میں نے اب تک جو کچھ دیکھا تھا یہ حویلی کا صرف ایک رخ تھا، یقیناً پس پردہ اور بھی بہت کچھ تھا، اور میری شفتہ اس خطرناک حویلی میں مقید تھی۔ نہایت بدترین قسم کے عذاب اس کے سر پر منڈلا رہے تھے۔ میں نے ہاتھ میں پکڑی ہوئی تصویر کو غور سے دیکھا اور ٹھوس لہجے میں کہا، میں آپ کی بات کو سمجھ رہا ہوں زمان صاحب، میں کوشش کروں گا کہ آپ کو کوئی شکایت نہ ہو۔ ویسے یہ شخص اس وقت کہاں ہے؟ لاہور میں، اقبال ٹاؤن، ستلج بلاک۔ کوٹھی کا نمبر تمہیں مہیا کر دیا جائے گا۔ ریٹائرڈ ہے یا حاضر سروس؟ حاضر سروس۔ زمان صاحب، اگر میں اس کوشش میں پولیس کے ہاتھوں گرفتار ہوتا ہوا تو کیا ہوگا؟ یوں تو اس کا امکان بہت کم ہے، بہرحال ایسا ہوا تو ہمیں معلوم ہو جائے گا کہ تم گرفتار ہوئے ہو یا تم نے خود کو گرفتار کرایا ہے۔ اگر تم واقعی گرفتار ہوئے تو سمجھا جائے گا کہ تم نے اپنی ذمہ داری پوری کی۔ میری گرفتاری سے آپ پر بھی حرف آ سکتا ہے۔ تم میری فکر چھوڑ دو۔ میری گرفتاری کی صورت میں کیا میری بہن کو چھوڑ دیا جائے گا؟ یار جی، کیا میں نے ایسی کوئی بات کی ہے؟ میرا خیال ہے تم فضول سوالات سے پرہیز کرو۔ ویسے بھی یہ سوال قبل از وقت ہے۔ میں اس کام کے لیے کب روانہ ہو سکتا ہوں؟ جب چاہو۔ اگر چاہو تو آج ہی، بلکہ اسی وقت جا سکتے ہو۔ کیا تم خود کو اس قابل سمجھتے ہو؟ جی ہاں، میں نے مختصر جواب دیا۔ آپ اس سلسلے میں میری کیا مدد کر سکتے ہیں؟ جو تم چاہو۔ فی الحال ایک بات طے ہے کہ یہ کام تمہیں اکیلے ہی کرنا ہوگا، مجھے معلوم ہے، میں نے اپنے لہجے کی تلخی چھپاتے ہوئے کہا۔ پھر کیا مدد چاہیے تمہیں؟ میں نے نیا سگریٹ سلگا کر کہا۔ کچھ زیادہ نہیں، لباس وغیرہ تو آپ میرا سلوا ہی چکے ہوں گے۔ 6-7 ہزار روپے خرچ کے لیے ایک ریوالور اور ہو سکے تو ایک سواری۔ ٹھیک ہے، یہ چیزیں تمہیں مل جائیں گی۔ میں آج ہی روانہ ہونا چاہوں گا۔ بسط شوق ساہی کے بارے میں تمہیں تمام معلومات 1 گھنٹے کے اندر اندر مل جائیں گی۔ ان معلومات کے بعد بھی اگر کوئی سوال ہو تو مجھ سے رابطہ قائم کر لینا۔ میں کل تک حویلی میں ہی ہوں۔ میں نے اس بات میں سر ہلا دیا۔ چند منٹ کی مزید گفتگو کے بعد جاگیردار وہاں سے چلا گیا۔ اس کے جانے کے 10 منٹ بعد MG والا پہلوان ایک کنجی لے کر آیا اور میرے پشت پر بندھے ہوئے ہاتھ کھول دیے۔ مطلع صبح سے ابر آلود تھا، ہلکی پھوار پڑ رہی تھی۔ میں کوئی 11 بجے حویلی سے روانہ ہوا۔ ایک پرانے ماڈل کی نہایت خستہ حال اوپل کار میں ہم نے کچے پکے راستے پر کوئی 6 میل کا فاصلہ طے کیا۔ ہم سے میری مراد میں اور ڈرائیور ہے۔ میں نے اعلیٰ کپڑے کی سفید شلوار قمیض پہن رکھی تھی، اس پر سیاہ شیروانی تھی۔ شیروانی کی جیب میں پارکر کے 2 قیمتی قلم اور کلائی پر راڈو کی گھڑی۔ اس ٹپ ٹاپ میں کسی سیاسی لیڈر سے کم نظر نہیں آتا تھا۔ 6 میل کی کیچڑ پیمائی کے بعد ہم پکی اینٹوں کے بنے ہوئے ایک حویلی نما مکان کے سامنے پہنچے۔ راستے میں جہاں جہاں کسی شخص نے ہمیں دیکھا تو بڑے ادب سے کھڑے ہو کر سر جھکایا تھا۔ اس حویلی نما مکان کے سامنے بھی چند ملازم پیشہ غلام صورت لاٹھی برداروں نے جھک کر کارنش بجا لایا۔ کھٹارا گاڑی سیدھی احاطے میں داخل ہو گئی۔ یہاں پکے فرش پر مجھے کوئی 7-8 گاڑیاں نظر آئیں۔ ایک جیپ، ایک نسان جیپ، 3 ٹویوٹا کاریں، ایک نسان سنی۔ ڈرائیور نصیب خان نے ڈیش بورڈ پر رکھی ایک چابی اٹھائی اور مجھے دیتے ہوئے کہا، صاحب وہ نسان سنی آپ کے لیے ہے۔ میں اوپل سے اترا اور سلیم شاہی جوتا پانی سے بچاتا ہوا نسان سنی میں گھس گیا۔ گاڑی کے شیشے ہلکے رنگدار تھے۔ ڈیش بورڈ پر 2-3 فائلیں پڑی تھیں۔ مجھے معلوم تھا ان فائلوں میں اوٹ پٹانگ کاغذات کے سوا اور کچھ نہیں، انہیں یہاں صرف روب تاب کے لیے رکھا گیا ہے۔ میں نے ریوالور شیروانی کی جیب سے نکال کر سیٹ کے نیچے چھپا دیا۔ ڈیش بورڈ کا زیرین خانہ کھول کر گاڑی کے کاغذات چیک کیے، پیٹرول وغیرہ دیکھا اور روانگی کے لیے تیار ہو گیا۔ میں احاطے سے باہر نکلا تو معلوم ہوا کہ آگے کچے راستے کی بجائے نیم پختہ سڑک ہے۔ غالباً یہی وجہ تھی کہ حویلی کے تمام اچھی گاڑیاں یہاں رکھی گئی تھیں۔ سڑک پر پہنچتے ہی میں نے گاڑی کی رفتار تیز کر دی اور بڑی سڑک کی طرف روانہ ہو گیا۔ آج کوئی 4 برس بعد میں ایک بار پھر آزاد تھا۔
گو یہ آزادی مشروط تھی، مگر آزادی تو تھی۔ میرے چاروں طرف کھیت تھے، درخت تھے، ہوا تھی اور آسمان تھا۔ یہ سب چیزیں بزبان خاموشی کہہ رہی تھیں، ابھی زندگی حسین ہے شاہ جہان، ابھی کچھ لوگ آزاد ہیں، ابھی کچھ لوگ خوش ہیں، ابھی پرندے شاخوں پر چہکتے ہیں اور ابھی بارش میں بچے بھاگتے ہیں، ابھی گھروں پہ چولہے جلتے ہیں اور ابھی سہاگنیں دہلیزوں پر کسی کا انتظار کرتی ہیں۔ میں کچھ دیر کے لیے سب کچھ بھول گیا، لاہور جیل، اٹک جیل، جاگیردار کی حویلی، مجھے کچھ یاد نہ رہا۔ میرے تصور میں وہی چھوٹا سا گھر آ سمایا جہاں میں اپنی پیاری بہن کے ساتھ رہتا تھا اور جہاں صبح و شام ہماری خوشیوں کے پھول کھلتے تھے۔ زندگی اپنے حسین اور معصوم رنگوں میں مسکراتی تھی۔ گاڑی نیم پختہ راستے پر ہچکولے کھاتی آگے بڑھتی رہی۔ میں حویلی سے کوئی 20 میل کی طرف نکل آیا۔ آخر پختہ سڑک نظر آ گئی۔ یہ ایک برانچ روڈ تھی اور آگے کہیں جا کر جی ٹی روڈ سے ملتی تھی۔ جب اس سڑک پر پہنچا، شام کے سائے پھیل رہے تھے۔ ابر آلود شام نے لمحوں میں گھٹا ٹوپ اندھیرے کا لبادہ اوڑھ لیا۔ اس کے ساتھ ہی میرا ذہن متحرک ہو گیا۔ وہ منصوبہ جو چپکے میرے ذہن میں پرورش پا رہا تھا، اب نمایاں ہو کر سامنے آ گیا۔ کوئی 4 میل پختہ سڑک پر چلنے کے بعد میں نے گاڑی ایک چھوٹے سے ہوٹل کے سامنے روکی۔ میلے کچیلے کپڑوں والا ایک لڑکا میرے پاس آ گیا۔ میں نے پوچھا کیا ہے؟ اس نے 4-5 سالن گنوا دیے۔ میں نے کہا ٹھیک ہے، سب کی ایک پلیٹ لے آؤ اور گرم گرم روٹی۔ اس نے پلک جھپکتے میں آرڈر کی تعمیل کی۔ میں نے گاڑی کے اندر ہی دسترخوان لگا لیا، آلو قیمہ، ماش کی دال، لوبیا، شامی کباب۔ میں نے مردہ بھوک کے ساتھ کھانا کھایا اور چائے پی کر گاڑی کے اندر ہی ٹیلی ویژن کا نظارہ کرنے لگ گیا۔ یہ ٹیلی ویژن ہوٹل والے نے ایک چبوترے پر چڑھا رکھا تھا۔ 4 سال بعد ٹیلی ویژن کا نظارہ عجیب سا لگا۔ 9 بجے کی خبروں تک میں وہیں بیٹھا رہا۔ ہوٹل والوں نے یہی سمجھا ہوگا کہ میں کسی پیچھے رہ جانے والے ہم سفر کا انتظار کر رہا ہوں۔ گاڑی اسٹارٹ کر کے میں روانہ ہوا اور چند فرلانگ آگے جا کر ایک کچے راستے پر ڈال دیا اور بارش مسلسل ہو رہی تھی۔ دلدلی راستے پر سبک نازک اندام گاڑی کراہتی ہوئی آگے بڑھ رہی تھی، جیسے وہ کوئی نوآموز حسینہ ہو۔ میں گاڑی کو وہاں تک لے جانا چاہتا تھا جہاں تک یہ جا سکتی تھی، اور جہاں بند ہو جاتی میں 2 حرف بھیج کر پیدل آگے بڑھ سکتا تھا۔ بہر طور گاڑی نے میرا پورا ساتھ دیا۔ میں تقریباً 6 میل کا شارٹ کٹ لگا کر اپنی منزل کے قریب و جوار میں پہنچ گیا۔ یہاں میں نے گاڑی روک کر گنے کے 2 کھیتوں کے درمیان ایک محفوظ جگہ پر چھپا دی اور پیدل آگے بڑھنے لگا۔ گاڑی چھوڑنے سے پہلے میں نے .25 کا ریوالور دوبارہ شیروانی میں رکھ لیا تھا۔ راستے کیچڑ آلود تھے اور تاریکی میں پاؤں کہیں کے کہیں پڑ رہے تھے۔ تھوڑی ہی دیر میں بارش نے تمام کپڑے بھگو دیے اور نہایت ٹھنڈی ہوا براہ راست ہڈیوں میں سرایت کرنے لگی۔ سمت کا ابھی کوئی صحیح اندازہ نہیں تھا، لیکن میں بڑھتا چلا جا رہا تھا۔ ایک عجیب طرح کی وارفتگی میری رہنما تھی۔ گرتا پڑتا پھسلتا سنبھلتا کیچڑ میں لت پت چلا جا رہا تھا۔ جلد ہی مجھے سلیم شاہی جوتے بھی اتار کر پھینکنا پڑے۔ شیروانی کے بٹن میں نے کھول دیے تاکہ کسی اچانک صورتحال پر حرکت کرنے میں آسانی رہے۔ میرا رخ جاگیردار کی حویلی کی جانب تھا۔ ذہن میں کوئی واضح تصور نہیں تھا کہ مجھے وہاں جا کر کیا کرنا ہے۔ صرف یہی ایک خیال تھا کہ مجھے بغیر مزاحمت جاگیردار کے سامنے ہتھیار نہیں ڈالنے چاہیے، اور اس کے حکم پر دوبارہ جرم کی راہ اختیار کرنے سے پہلے مجھے کچھ تڑپ پھڑک لینا چاہیے۔ میں ابھی تک بے گناہ تھا۔ مجھے جیل کی ایمبولینس سے زبردستی اغوا کیا گیا تھا اور اب تک میں حبس بھیجا میں تھا، لیکن اب اگر کوئی اعلیٰ افسر میرے ہاتھوں قتل ہو جاتا تو مجھ پر لاقانونی اور غارت گری کا وہی دروازہ کھل جاتا جس سے میں ایک دفعہ داخل ہو کر اب تک پچھتا رہا تھا۔ اپنی پیاری بہن کی مصیبت نے میری سوچنے سمجھنے کی صلاحیتیں سلب کر لی تھیں اور کچھ نہیں سوچ رہا تھا کہ کیا کرنا ہے مجھے۔ ذہن میں ایک موہوم سا منصوبہ تھا جو نہایت خطرناک بھی تھا اور ظاہری طور پر ناقابل عمل بھی۔ میں کسی بھی طرح حویلی میں گھسنا چاہتا تھا۔ اس حویلی کی بھول بھلائیوں سے شفتہ کو نکالنا تو شاید دشوار ہو جاتا، لیکن یہ تو ہو سکتا تھا کہ میں کسی ایسے فرد تک پہنچ جاؤں جس کی جان جاگیردار کو ایسے ہی پیاری ہو جیسے مجھے شفتہ کی جان تھی۔
سچی بات ہے، گردش حالات نے مجھے ہر ضابطۂ اخلاق سے بے نیاز کر دیا تھا۔ حالات کو بھول جانا بھی انسان کی مجبوری ہے۔ اپنی بہن کو بے رحم قاتلوں کے چنگل سے نکالنے کے لیے میں جاگیردار کے کسی بھی چہیتے کی کن پٹی پر اپنا ریوالور رکھ سکتا تھا، چاہے وہ کوئی 7 سالہ بوڑھا ہوتا یا 2 سالہ بچہ۔ اس کے علاوہ میری سمجھ میں کوئی اور طریقہ نہیں آ رہا تھا۔ میں جانتا تھا قانون کا دروازہ کھٹکھٹانے کا مطلب شفتہ کی اذیتناک موت کے علاوہ کچھ نہیں ہوگا۔ یہ تصور ہی میرے لیے جان لیوا تھا۔